پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأنثي عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي بن محمد والحسن بن علي والخلفاء الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين
اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا واشعب به سدعنا وارتق به فتقنا وكثر بقلتنا أعز بذلتنا وأغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب بدعوتنا وأعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. سورہ حجرات کی یہ پہلی 3-4 آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص قسم کے آداب کو بیان کر رہی ہے کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ان کو گھر کے باہر سے نہ پکارو، ان کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. وہ بے عقل لوگ ہیں کہ جو باہر سے کھڑے ہو کر کے پکارتے ہیں. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ انتظار کریں یہاں تک کہ رسول اسلام خود باہر تشریف لے آئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ادب اور احترام اس کی کتنی اہمیت ہے. اس کی تائید ملتی ہے کہ ادب کو خاص ویلیو دی گئی ہے اسلام میں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ سے مروی ہے، فرمایا کہ الآداب حلل مجددہ، آداب ایسے زیور ہیں کہ جو نئے نئے پہنائے جاتے ہیں. یعنی انسان کی زینت ہے. جس کا جتنا ادب بہتر ہے اتنا وہ انسان خوبصورت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ اہم ادب والی خوبصورتی ہے. اسی طرح فرمایا الادب یغنی عن الحسب، ادب انسان کو حسب سے بے پرواہ کر دیتا ہے. مطلب ہے اگر چھوٹی قوم کا ہے لیکن ادب اس کا اچھا ہے تو وہ بڑا مقام لے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بڑی قوم کا ہے لیکن بے ادب ہے تو اس کا کوئی احترام اور مقام نہیں ہے. تو ادب یغنی عن الحسب، حسب سے بے پرواہ کر دیتا ہے. انسان حسب کا محتاج نہیں رہتا ہے. حسب کا سہارا لینے کی اس کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ حسب کا سہارا لے کے میرا باپ ایسا ہے اور میرا دادا ایسا ہے اور ہمارا ایسا قبیلہ ہے، ہمارا ایسا خاندان ہے. جس کا ادب اچھا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی خاص حسب کا سہارا لے. چھٹے امام سے مروی ہے کہ خمس من لم تکن فیہ، 5 چیزیں ہیں جو آدمی کے اندر اگر نہ ہوں تو لم یکن کثیر فیہ مستمتع، اس میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. اس بندے میں وہ بندہ مفید نہیں ہے، اس سے استفادہ نہیں ہو سکتا ہے جس میں 5 چیزیں نہ ہوں. قیل ما ہن یا ابن رسول اللہ، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ قال الدین والعقل، اب دین ہو لیکن عقل نہ ہو تو وہ مفید نہیں ہے، وہ نقصان پہنچائے گا. الدین والعقل والحیاء وحسن الخلق وحسن الادب، اخلاق اچھے ہوں اور ادب جانتا ہوں. جس میں یہ 5 چیزیں نہ ہوں وہ بندہ اس سے زیادہ استفادہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح فرمایا لا یطمعن، وہ بندہ طمع نہ کرے. ذو الکبر، جو تکبر کرتا ہے، وہ طمع نہ کرے کس میں؟ فی الثناء الحسن، اچھی تعریف میں. متکبر یہ انتظار نہ کرے کہ اس کی
تعریف ہوگی۔ ولل خب فی کثرت الصدیق، اور نہ ہی خب یعنی دھوکہ دینے والا، نہ ہی دھوکہ دہی سے کام لینے والا زیادہ دوست بنانے کی طمع کرے، اس کے دوست نہیں بنیں گے۔ جس کو بھی پتہ چلا کہ یہ تو دھوکہ دیتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ تیسری چیز ولا سیء الادب فی الشرف، اور نہ ہی برے ادب کا مالک انسان شرف اور بزرگی میں طمع کرے۔ شرف اور بزرگی اس کو عطا ہوتا ہے جس کے پاس ادب اچھا، بے ادب کے لیے یہ مقام نہیں ہے۔ تو اسلام میں ادب کی خاص اہمیت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کل کہ محفل رسول کے علاوہ بھی آواز کو دھیما رکھنا اسلام پسند کرتا ہے۔ وَغُضَّ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو کم رکھ۔ انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا رسالہ حقوق وہ اکثر آداب پر مشتمل ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ ادب کو بیان کر رہے ہیں امام علیہ السلام، کبھی کسی کے ساتھ۔ مثلا ایک ادب ان میں سے امام علیہ السلام نے اپنے وہاں اس آواز کا تذکرہ کیا ہے کہ آواز کو کم رکھ، کہ آواز کو کم رکھ اپنے استاد کے سامنے۔ وحق و سائز سے قبل علم، اور تیرا جو علم میں استاد ہے اس کا تجھ پر حق ہے کہ اس کی تعظیم کرے اور توقیر کرے، لمجلس سے ہی اس کی مجلس کی۔ وحسن الاستماع الیہ، کہ اچھی طرح اس کو سنے، والاقبال علیہ، اور متوجہ رہے، وان لا ترفع علیہ صوتک، استاد پہ بھی آواز کو بلند نہیں کرنا، باپ پہ بھی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ پھر اسی طرح امام پر اور نبی پاک پر، ان پر آواز کو بلند نہ کر۔ ولا تجیب احدا یسألہ عن شیء حتی یکون هو الذی یجیب، اگر کسی نے اس سے پوچھا ہے تو تو بڑھ کر جواب نہ دے، انتظار کر کے وہ جواب دے۔ استاد سے پوچھ رہا ہے اور آپ کو جواب آتا ہے تو آپ جلدی سے اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے جواب دیں، یہ بے ادبی ہے استاد کی۔ لا تحدث فی مجلس احدا، اس کی محفل میں بیٹھ کر ساتھ والوں سے باتیں نہ کر۔ ادھر بعض اساتذہ درس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں، یہ استاد کی بے احترامی ہے۔ آغا سستانی سے نقل کیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں اس سے سوء توفیق ہوتی ہے، طالب علم کی سلب توفیق ہوتی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ یعنی اس ادب کے آثار ہیں، وضعی آثار ہیں۔ جی ولا تغتاب عند واحد وان تدفع عنه اذا ذكر عنك بسوء اذا ذكر عندك بسوء۔ جی تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ اسلامی روایات ہیں ادب اور احترام، ان پر محافظت کرنی چاہیے، جلدی دوسری اقوام سے متاثر ہو کر ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فطرت کے مطابق ہیں، یہ انسانی ضمیر کے مطابق ہیں۔ اب دوسری تعلیمات اور دوسری قومیں انسان کو فطرت کے خلاف لے کے جانا چاہتی ہیں، ان چیزوں کی ویلیو کو ختم کرنا چاہتی ہیں کہ ان میں کیا رکھا ہے۔ وہ نکل نہیں رہی روڈوں پر کہ ہمیں جو ہے والد سے کے قبضے سے ہمیں جدا کیا جائے، ہمیں نکالا جائے، ہمیں بھائی کے وہ احترام سے ہم پر لازم نہ رکھا جائے کہ ہم کوئی کام بھی کریں تو والد یا بھائی کی اجازت لینی ہو، ایسا نہ ہو، ہم آزاد ہوں۔ تو یہ اسلامی روایات نہیں ہے۔ اسلامی روایات ادب اور احترام ہے، ان میں ایک لڑکی والد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی ہے نکاح، حتیٰ والد نہ بھی ہو تو بہتر ہے کہ اپنے بھائی سے، والدہ سے مشورہ کرے۔ جی
یہ صورت بالخصوص سورہ حجرات، اس کو اگر سورہ ادب کہا جائے یا سورہ اخلاق کہا جائے تو یہ حق رکھتی ہے، چونکہ اس میں پہلے ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام کی بات ہے، پھر آگے چلیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رویے سے اور ایسے طریقے سے رہنے کے احکام ہیں کہ محبت اور پیار اور احترام باقی رہے، پھر تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، یعنی تمام آداب اور اخلاق سکھا رہی ہے اس صورت، اس وجہ سے اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہاں ایک دو نقطہ رہ گیا ہے ہمارے ان پچھلی آیات میں، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ تکرار سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، جبکہ معنی سمجھانے کے لیے اس تکرار کی ضرورت نہیں تھی، جب ایک دفعہ یا ایھا الذین آمنو آ گیا تو وہ کافی تھا۔ ابتدا کی یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ، پھر کہا یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو یہ تکرار کس لیے اس کو انجام دیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی مہم مطلب سمجھانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے بیٹے کو، تو بیٹا یہ کام کرنا ہے، پھر اگلے جملے میں بھی کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کام کرنا ہے، مزید توجہ دلانے کے لیے، تاکید کے لیے۔ تو یہ تکرار اگرچہ اصل معنی میں کہ پہنچانے میں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن اسی معنی کی کیفیت میں فرق کرتا ہے، اسی مطلب کو پہنچانے کی کیفیت میں فرق کرتا ہے، اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے کہ مطلب کو اتنا مہم ہے کہ دوبارہ متوجہ کر کے بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر نبی پاک کے لیے ایک دفعہ کہا رسول، پھر کہا نبی، پھر کہا رسول۔ پہلی آیت میں کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دوسری آیت میں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تیسری آیت میں پھر کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ نام کہیں بھی نہیں لیا، رسول کہا ہے اور نبی کہا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اتنا ادب اور احترام یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے احترام کی طرف پلٹتا ہے، کیونکہ رسول اس کا رسول ہے، رسول یعنی پیغام لانے والا۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ میری طرف سے جو پیغام لے کر آیا ہے اس کے آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہو، چونکہ تمہاری آواز کا بلند ہونا اس کی انسلٹ ہے، اس کی انسلٹ میری انسلٹ ہے، میرا رسول ہے۔ تو یہ اپنے سے جوڑنے کے لیے جو ہے وہ رسول اور نبی کہا ہے۔ باقی لغوی فرق رسول اور نبی میں کہ نبأ خبر دینا، نبأ خبر کو کہا جاتا ہے، انبأ فلاں نے خبر دی، تو نبی یعنی جو خبر لے کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور رسول رسالہ لے کر کے آنے والا۔ تو لغوی معنی ایک دوسرے کے قریب ہیں ان کے۔ اصطلاح میں فرق کیا گیا ہے کہ نبی جو ہے وہ عام ہے رسول سے، پھر جو اولو العزم رسول ہے وہ رسول سے عام ہے۔ تو نام نہ لینا اور رسول یا نبی کے ذریعے سے ذکر کرنا یہ اس لیے تھا کہ یہ پیغام دینا ہے کہ اس کی اہانت یا اس کا احترام یہ لوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اہانت اور احترام کی طرف، اسی لیے پھر یہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز پر آواز بلند کرنا یا اس کو اپنی طرح پکارنا یہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس کے احترام میں خاموش رہنا یا ایسا بات کرنا گناہوں کی مغفرت کا موجب بن جاتا ہے، چونکہ یہ اللہ کے احترام کی طرف پلٹتا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنو، پھر اعادہ کیا یا ایھا الذین آمنو کا، ان جاءکم فاسق بنبأ
ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے خبر لے کر کے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نہ جانتے ہوئے کسی قوم کو اذیت اور نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر تم نادم ہو جاؤ۔ اس کی شان نزول میں اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوا ہے، مثلا اسباب نزول میں واحدی نے لکھا ہے، وہ عید کے بارے میں وارد ہوئی ہے، جس کو تیسرے خلیفہ نے کوفہ کا والی اور گورنر بنایا تھا اپنے زمانے میں، وہ اس کردار کا مالک تھا۔ یہ زمانے رسول کی بات ہے کہ اسے اللہ کے رسول نے بنی مستلق کی طرف بھیجا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اب ان کو جب اطلاع ہوئی کہ رسول اسلام کا قاصد آ رہا ہے، تو احترام کی خاطر وہ باہر نکلے استقبال کے لیے، تاکہ استقبال کریں۔ اس کی پرانی کوئی عداوت تھی قبل از اسلام کی، اس نے سمجھا کہ یہ مجھ سے کہیں انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو بغیر سوچے بغیر سمجھے اس جبان اور بزدل آدمی نے وہاں سے رخ کیا واپسی مدینے کا، خدمت رسول میں جا کر کے کہا کہ وہ تو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں اور وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور میں مشکل سے بچ کر کے آ گیا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضب آیا ان پر اور جنگ کی تیاری کی، لیکن ابھی جنگ کی تیاری کی تھی کہ وہ قوم بھی پہنچ گئی۔ کیوں آئے ہو بھائی؟ کہا یا رسول اللہ، ہمیں تو اطلاع ہوئی تھی کہ آپ نے کوئی قاصد بھیجا ہے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، ہم استقبال کے لیے نکلے تو وہ تو بندی کوئی نہیں مل رہا، تو یہ سچ ہے آپ نے کوئی بھیجا تھا؟ نہیں بھیجا تھا، بندہ بھیجا تھا تو وہ کہاں گیا؟ تو وہ ساری جو ہے وہ اس کا پول کھل گیا اور حقیقت سامنے آ گئی۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ مجاہد نکل چکے تھے حملے کے لیے، رسول اسلام نے ان کو بھیج دیا تھا، جا رہے تھے کہ راستے میں ملاقات ہو گئی بنی مستلق کے لوگوں سے اور وہ آ رہے تھے یہی پوچھنے کے لیے کہ وہ کہاں گیا ہے جو زکوٰۃ کے لیے بھیجا گیا تھا بندہ، ہم تو استقبال کے لیے نکلے ہیں۔ یہ ہماری تفسیروں میں بھی یہ روایت آئی ہے، لیکن ایک اور روایت جو تفسیر قمی میں آئی ہے شان نزول میں اس آیت کے، وہ کچھ مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جناب خدیجہ کے بعد ماریہ قبطیہ سے اولاد عطا کی، ابراہیم نامی بیٹا دیا، اور آپ کو پتہ ہے جس سوکن سے اولاد ہو جائے اس کی دوسری جو سوکن ہوتی ہے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو کچھ کو جو ہے تکلیف پہنچی کہ ہم سے نہ ہوا اور ان سے ہوا، تو تہمت لگا دی کہ یا رسول اللہ اعاذ باللہ یہ ابراہیم آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ یہ ماریہ کا ایک چچا زاد ہے جریح، یہ ماریہ قبطیہ تھی، قبطی یہ جو فرعون کی قوم ہوتے تھے مصر میں قبطی تھے، یہ اس کا چچا زاد ہے جریح قبطی، یعنی اسی قبیلے کا، وہ اس کے پاس آتا رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جب وہ آئے تو مجھے بتانا کہ کب وہ آئے اور موقع پر میں اطلاع دوں۔ تو وہ جو ہی آیا تو اطلاع دے دی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور تلوار تھمائی
اور کہا کہ جاؤ جریح کا سر لے کر کے آؤ۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے جس کام پہ بھیجتے ہیں میں اس میں پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا ہوں، سیدھا جاتا ہوں۔ پھر آپ اتنا مجھے بتا دیں کہ امضی او اسبت، مزاج رسول کو ہر بندہ نہیں پہچانتا تھا۔ امضی او اسبت قال اثبت یا علی، مطلب تھا کہ بس سیدھا جانا ہے، کوئی اور نہیں کچھ کرنا، یا نہیں اس میں کوئی گنجائش ہے میں کچھ ٹھہر کر کچھ تحقیق کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اثبت، یعنی ایسے نہیں کہ بس چلا جانا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ دروازہ کھٹکائیں اور داخل ہوں، دیوار چھلانگی۔ دیوار چھلانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ فوراً پزل ہوگا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ علی دیوار چھلانگ رہا ہے، یہ خیر نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، جو ہی مولا علی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور دیوار چھلانگی تو وہ بھاگا اور درخت پہ چڑھا۔ اب بعض روایت میں ہے کہ وہ درخت سے خوف سے گرا ہے، اور بعض میں ہے کہ نہیں اس کا کپڑا ہٹا ہے ادھر ہی درخت کے اوپر ہی۔ تو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو وہ آلہ ہی نہیں ہے جو مردوں کے پاس ہوتا ہے، مجبوب ہے۔ تو مولا علیہ السلام واپس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو مجبوب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بلایا اس کو کہ یہ کیا مسئلہ ہے تیرا؟ کہا کہ ہم جو کبتی ہیں، کبتی دیکھیں غیرت کیا ہوتی تھی اس وقت، ہم جو کبتی ہیں نا، کبتی وہ جب غلام رکھتے ہیں تو غلام کو مجبوب کرتے ہیں، نوکر کو، جس نے گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے، خواتین کے پاس آنا ہوتا ہے، اس کو مجبوب کرتے ہیں، یعنی آلہ کاٹ لیتے ہیں اس کا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ کبتی ہی ہونا چاہیے، وہ غلام اور وہ نوکر کبتی ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ تو ماریہ کے والد نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں کبھی کبھی جاؤں اور اس کی خدمت کروں، اور اس کی کوئی حاجات اور ضرورت ہے تو وہ میں پورا کروں۔ تو اس وقت یہ آیت اتری کہ اگر کوئی فاسق خبر دے تو پہلے تحقیق کر لو۔ جی یہی روایت تفسیر علی بن ابراہیم کمی والے نے ایک دوسری آیت ہے اس کے اندر بھی یہی لکھی ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، کہ جو تہمت لے کر کے آتے ہیں ایک جماعت کی شکل میں، وہاں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ تہمت سے مراد یہی تہمت ہے جو ایک درست یہ معلوم ہوتا ہے کہ شان نزول اس آیت کا جو ہم پڑھ رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ شان نزول ولید والا قصہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماریہ قبطیہ والا قصہ ہے وہ قوم کی بات نہیں تھی، وہ صرف بات تھی کس کی؟ جریح قبطی کی جو غلام تھا، جبکہ اس آیت میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قوم کو نقصان پہنچاؤ۔ جو قوم کو نقصان پہنچانے کا خطرہ تھا وہ ولید والے قصے میں ہے، وہ ماریہ قبطیہ والے قصے میں نہیں ہے، وہاں ایک فرد کی بات تھی۔ تو لہٰذا یہ شان والا قصہ لیکن اس آیت کا نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ جو دوسری آیت ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، اس آیت کا شان نزول ہے۔ البتہ یہ سوال امام باقر علیہ السلام سے بھی کیا گیا، اللہم صلی علی محمد، کہ سورہ حجرات والی جو آیت ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ولید کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ آپ سے نقل کیا گیا ہے کہ ماریہ قبطیہ والا واقعہ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک قرآن کا باطن ہوتا ہے۔ ولید والا قصہ جو ہے یہ ظاہر قرآن ہے، اور ماریہ والا قصہ جو ہے یہ باطن قرآن ہے۔ تو اس طرح سے ہم جمع کر سکتے ہیں
کہ عام فہم جو ہے وہ یہی ہے عام بندے کے لیے کہ یہ ولید والے قصے میں اتری ہے، لیکن جو وارثین قرآن ہیں، باطن کا بھی علم رکھتے ہیں، ان کے ہاں یہ دونوں کے لیے نازل ہوئی ہے، پہلے واقعے کے لیے بھی اور دوسرے واقعے کے لیے بھی۔ لیکن جو بھی ہو شان نزول، چاہے ولید والا واقعہ ہو یا ماریہ والا واقعہ، ایک سوال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اسلام جیسی شخصیت ایک فاسق کی خبر پہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے کہ مجاہدین کا دستہ بھیج دے کہ جاؤ بنی مستلق پہ حملہ کرو، یا ادھر مولا علی علیہ السلام کو تلوار دے کر کے بھیجیں کہ جاؤ جریح کا جو ہے وہ سر لے کر کے آؤ۔ ایک بندے کی جان لینا ایک ایسے ایک آدمی کی خبر پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تک ماریہ قبطیہ والا مسئلہ ہے تو اس سوال کا جواب امام صادق علیہ السلام نے دیا ہے۔ جب یہی بات پوچھی گئی کہ کیسے تحقیق کے بغیر رسول اسلام نے جو ہے وہ بھیج دیا، عبداللہ بن بکیر کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، جعلت فداک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل القبطی وقد علم انہا کاذبت علیہ۔ رسول اللہ نے کیسے قتل کا حکم دیا جبکہ جانتے تھے کہ بیوی نے جھوٹ بولا ہے، یا وہ نہیں جانتے تھے جھوٹ بولنے کا؟ وَإِنَّمَا دَافَعَ اللَّهُ عَنِ الْقَبْطِ الْقَتْلَ بِتَثَبُّتِ عَلِيٍّ، رسول اللہ نے تو حکم دے دیا تھا قتل کا، علی علیہ السلام کی سمجھداری اور ان کے تحقیق نے جو ہے وہ بچا لیا اس کو قتل سے۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، بلا کیوں نہیں، قد کان رسول اللہ عالم، رسول اللہ جانتے تھے، وَلَوْ كَانَتْ عَظِيمَةً۔ یہ سوال بتاتا ہے عبداللہ بن بکیر کا کہ عبداللہ بن بکیر کو کما حقہ اس چیز کی معرفت نہیں تھی کہ مولا علی کس قدر رسول اللہ کے اشارے سمجھتے ہیں، اس لیے اعتراض کیا کہ رسول اللہ نے تو حکم دے دیا تھا قتل کا، یہ تو مولا علی نے تھوڑا بہت وہ تحقیق کی جس سے مسئلہ سامنے آ گیا۔ گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ نے قتل کا کہا ہے، لیکن مولا علی نے اپنی طرف سے کچھ تحقیق داخل کی تو قضیہ واضح ہو گیا، ورنہ بے گناہ قتل ہو جاتا۔ تو لگتا ہے کہ عبداللہ بن بکیر کو اس چیز کی معرفت نہیں تھی کہ امیر المومنین ذرا بھر ادھر ادھر نہیں ہوتے، اگر ادھر ادھر ہوئے ہیں تو اس میں اشارہ رسول موجود تھا۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کیوں نہیں، اللہ کے رسول جانتے تھے، وَلَوْ كَانَتْ عَظِيمَةً مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر رسول اللہ کا ارادہ ہوتا قتل کا، آرڈر ہوتا ہر صورت میں، ما انصرف علی حتی یقتلہ، تو کبھی بھی علی اس کو قتل کیے بغیر واپس نہ آتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کہیں جاؤ قتل کرو اور علی واپس آ جائے قتل کیے بغیر۔ جیسا ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب جنگ فتح مکہ کے موقع پر جب تیاری کی اللہ کے رسول نے کہ مکہ کو فتح کرنا ہے، تو اعلان کیا کہ کوئی کسی قسم کی خبر مکہ والوں کو نہ دے، بس انہیں پتہ چلے جب ہم چوکے چاہے۔ تو ایک ابن ابی بلتا یا اس طریقے سے اس کا نام ہے، اس کے خاندان والے پیچھے مکہ میں رہتے تھے، اس نے مکہ والوں پر احسان کرنے کے لیے پیغام بھیج دیا۔ ایسے بھی صحابی تھے، جی ہاں، مسجد نبی میں نماز بھی پڑھتا تھا پیچھے، لیکن اپنی یاری پالنے کے لیے تاکہ میرے گھر والوں کو کچھ نہ ہو، وہ پیغام بھیج دیا کہ اس طرح سے پروگرام ہے۔ ادھر سے جبرائیل پیغام لے کر کے آیا، رسول اللہ کو اطلاع دے دی وحی کے ذریعے سے کہ کسی بندے نے ایک خط لکھ دیا ہے مکہ والوں کو، اور خاتون لے کر کے جا رہی ہے خط کو۔ اللہ کے رسول نے بلایا مولا علی علیہ السلام اور زبیر کو،
کہ جاؤ راستے میں ایک خاتون جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط لکھا ہوا ہے کفار مکہ کی طرف، وہ خط لے کر کے آنا ہے۔ زبیر اور مولا علی چلے گئے، راستے میں عورت تو مل گئی لیکن مکار عورت تھی، اس نے تو ہر قسم کی قسمیں اٹھائیں، میرے پاس کون سا خط، میں تو نہیں جانتی، مجھے تو کسی نے خط نہیں دیا۔ تو زبیر نے کہا کہ پھر واپس چلیں، رسول اللہ کو کہیں کہ اس کے پاس تو خط نہیں ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہیں جاؤ اس سے خط لے کر کے آؤ، تو کہے اس کے پاس خط نہیں ہے۔ تلوار نیام سے نکالی، کہا یا سر یا خط، اپنا ہاتھ بالوں میں اس نے ڈالا اور خط نکال کر دے دیا۔ تو مورخ نے تعلیقہ لگایا نیچے، کہتا یہ پہلا دن تھا کہ جس دن زبیر کے دل میں علی کے خلاف حسد کی بنیاد پڑی کہ علی مجھ سے کتنا آگے نکل گیا، کہ میں کہہ رہا تھا کہ واپس چلے خط نہیں ہے، اور علی نے کہا نہیں ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا ہے تو خط ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا آرڈر ہوتا کہ قتل کر کے ہی آنا ہے تو مولا علی قتل کیے بغیر واپس نہ آتے۔ تو لہٰذا یہ روایت بتاتی ہے کہ اصلاً رسول اگر وہ بندہ بری ثابت ہو جائے تو قتل نہیں کرنا ہے، ولیکن انما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لترجع عن ذنبها، یہ رسول اللہ نے صرف ہیلا کیا ہے، ہیلا کیا ہے اس لیے کہ یہ اپنے گناہ سے توبہ طیب ہو جائے کہ میں تو ایک بے گناہ کو قتل کروانے تک جا رہی تھی۔ دیکھیں تربیت رسول، قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تیری یہ کلام، تیری یہ تہمت ایک بے گناہ بندے کے قتل کا موجب بن سکتی تھی، لیکن افسوس کہ اس پہ کوئی اثر ہوا؟ میں خود ہوتا تو کہتا شاید کوئی اثر ہوا ہو، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں ولا اشتد علیہ قتل رجل مسلم بکذبها، صحیح بات یہ ہے کہ اس کے جھوٹ کی بنیاد پر وہ بندہ قتل ہو بھی جاتا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے لیے کوئی یہ سخت چیز نہیں تھی۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے یہ جو طریقہ کیا ہے یہ ایک ہیلا تھا اس کی تربیت کے لیے، اس کو توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے۔ تو خود اشارہ دیا تھا اس میں کہ اگر وہ بے گناہ ہو تو اس کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ باقی رہا ولید والا، اگر وہ قصہ ہے تو وہاں کیسے ولید جیسے فاسق کی بات پر جو ہے وہ ایک دستہ تیار کر کے بھیج دیا، وہ اگر حملہ کر دیتے اور ان کو مار دیتے صرف ایک فاسق کی خبر کی بنیاد پر، تو کیسے رسول اسلام اس طرح کا اقدام کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ رسول اسلام نے جب بھیجا ہے تو تاکید کی ہے، خالد بن ولید کو کمان دی تھی اور تاکید کی ہے کہ اللہ یقوم بعمل حتی یتریس ویعرف الحق، کوئی قدم نہ اٹھائے یہاں تک کہ سوچ بچار سے کام لے، تحقیق سے کام لے اور حق کی معرفت ہو جائے، اس کے بعد تلوار اٹھانی ہے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، وہ ان کے جو قبیلے کی جگہ تھی اس سے باہر ٹھہرا اور کچھ جاسوس بھیجے۔ جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو مسلمان ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو اسلام پر ہیں، ان پہ تو کوئی قسم کا ارتداد نہیں ہے، مرتد نہیں ہوئے وہ لوگ۔ پھر خود بھی گیا، اندر داخل ہوا تو ان کو پایا کہ واقعی وہ مسلمان ہیں۔ تو رسول اللہ کو غصہ آیا اور جیش تیار کیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ صرف اس فاسق کی خبر پر جا کر حملہ کر دو اور جا کر سوال پہ سوال آ جاتا ہے بعض دفعہ۔ اگر رسول اسلام ایسا کرنے والے نہیں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ فاسق آئے تو اس کی خبر پر تحقیق کیے بغیر عمل نہ کرو؟ اگر رسول اسلام عمل کر ہی نہیں رہے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی کہ تحقیق کیے بغیر عمل نہ کرو فاسق کی بات پر؟ ہاں،
آیت کا اس طرح اترنا بتاتا ہے کہ صحابی مجبور کر رہے تھے کہ وہ تو مرتد ہو گئے ہیں اور انہوں نے ولید بن عقبہ کو واپس کر دیا ہے اور آپ جو ہے بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے، ان مرتد پہ حملہ کرنا چاہیے۔ آیت اتر کر رسول اللہ کا دفاع کر رہی ہے کہ کبھی رسول اسلام سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ ایک فاسق کی بات پر جو ہے آنکھیں بند کر کے ایک عمل کر ڈالے تحقیق کیے بغیر۔ تو یہ مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر کے آتا ہے تو جوش میں نہ آ جاؤ، زیادہ ہوش سے کام لو، تحقیق کرو۔ یہ جس طرح بعض دفعہ ہمارے بے بصیرت مومن جو ہے وہ علماء پر بھی سبقت لیتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے، یہ وہ کرنا ہے، جوش کی بنیاد پر، ہوش نہیں ہوتا، جبکہ علماء جو ہے وہ نتائج پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے حالات کو دیکھتے ہیں، جو جس میں سب سے کم نقصان ہو مثلا اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسے نہیں تھے کہ وہ ایک فاسق کی بات پر عمل کرتے ہوئے کسی قوم کو نقصان پہنچائیں، لیکن ظاہر ہے کچھ صحابہ کہہ رہے تھے تو ان کی تربیت کرنے کے لیے اور ساتھ اس بہت بڑے فاسق کے فسق کو منظر عام پہ لانے کے لیے۔ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے، بندہ جب وہ حد کراس کر لیتا ہے تو پھر اللہ پردے اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کی بہت زیادہ رسوائی ہوتی ہے، یہ ولید ان میں سے تھا۔ اب قرآن میں آ گیا فاسق ہونا، قیامت تک پڑھا جائے گا اور قیامت تک بتایا جائے گا کہ یہ ولید فاسق تھا۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے گناہوں پر اللہ پردے ڈالتا ہے، لیکن یہ کتنا کمینہ اور گھٹیا انسان تھا کہ اس ستار العیوب ذات نے بھی اپنا پردہ اٹھا لیا، اس لیے کہ اس کی اتنی خباثت تھی کہ اللہ کے رسول اتنا اعتماد کریں کہ زکوٰۃ کے لیے اس کو بھیجیں، اور یہ اتنی خباثت پہ آ جائے کہ پوری قوم کو مروانے کے لیے تیار ہے، اپنی پرانی دشمنیاں پالنے کے لیے اسلام میں آ کر، کہ چاہے پوری قوم ماری جائے جناب اس کو کوئی وہ نہ ہو، فکر تک نہ ہو۔ اس لیے معاویہ کے دربار میں جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل کئی ایک لوگ بیٹھے تھے جو حملہ کر رہے تھے گفتگو میں، تو ولید جب بولا تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں اسے فرمایا جی وَأَمَّا أَنْتَ يَا وَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَوَاللَّهِ مَا أَلُومُكَ أَن تُبْغِضَ عَلِيًّا، اللہ کی قسم تیری ملامت نہیں کروں گا اگر تو میرے بابا سے بغض رکھے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تو بغض رکھ سکتا ہے، تیری اس پہ مذمت نہیں کروں گا، اس لیے کہ وَقَدْ جَلَّدَكَ فِي الْخَمْرِ 80۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بابا نے تجھے 80 کوڑے مارے ہوئے ہیں۔ جب وہ کوفہ پہ گورنر ہوتا تھا تو صبح کی نماز پڑھائی شراب کی حالت میں، 3 رکعتیں پڑھا کر پوچھتا ہے اور پڑھاؤں؟ یہ کافی ہے۔ دیکھیں یہاں تک مسلمانوں کی حالت کر دی تھی خلیفہ ثالث نے، ایسے لوگوں کو گورنر معین کیا۔ جی اب عثمان نے جس کو فاسق کہا ہے وہ مسلمانوں کی ریاست میں بہت بڑے کا گورنر ہے، کوفہ کا، یعنی کرپشن کی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ میرے بابا نے تجھے 80 کوڑے مارے، وَقَاتَلَ أَبَاكَ صَبْرًا بِيَدِهِ يَوْمَ بَدْرٍ، اور تیرے باپ عقبہ کو اپنے ہاتھ سے مارا تھا بدر میں، عقبہ کو۔ أَمْ كَيْفَ تَسُبُّهُ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ مُؤْمِنًا، مگر کیسے تو اس کو گالی دیتا ہے، اللہ نے جسے مومن کہا ہے، یہ بات ایک کرنے والی ہے تجھ سے کہ تو گالی دیتا ہے، اللہ نے اسے مومن کہا ہے جبکہ اللہ نے تجھے فاسق کہا ہے۔ اب فاسق جس کو اللہ نے فاسق کہا ہے وہ گالی دے رہا ہے اس کو جس کو اللہ نے کتاب میں مومن کہا ہے۔ اور
ایک آیت میں نہیں کہا، اللہ نے جس کو مومن کہا ہے فی 10 آیات من القرآن، وَسَمَّاكَ فَاسِقًا، اور تجھے اللہ نے فاسق کہا ہے، اور پھر اللہ نے یہ حکم لگا دیا۔ کیا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے فرما دیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کیا تعلق ہے قریش کے ساتھ؟ وَإِنَّمَا أَنْتَ ابْنُ عَلَج من اہل الصفوریہ، تو ایک بہت ہی سخت اور کرخت قسم کے آدمی کا بیٹا ہے جو اہل صفوریہ سے تھا۔ یقال لہ ذکوان، گویا امام علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ تو عقبہ کا بیٹا نہیں ہے، حرام زادہ ہے۔ تو یہ تھا اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے۔ باقی اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔